السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب یہاں سے وقف کا بیان شروع ہو رہا ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث پاک پہلے بیان کرتے ہیں، پھر وقف کسے کہتے ہیں، بہترین وقف کون سا ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں آگے بیان کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر تین چیزوں سے: صدقہ جاریہ یا علم جس سے اس کے مرنے کے بعد لوگوں کو نفع پہنچتا رہتا ہے، یا نیک اولاد چھوڑ جائے تو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہے وہ اولاد، تو اس کا فائدہ پھر قبر میں اس کے باپ کو، اس کی ماں کو ملتا رہتا ہے۔ یعنی یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ دنیا میں ہی کیے جا سکتے ہیں، یہ اعمال۔ آدمی مر جائے تو مرنے کے بعد یہ اعمال نہیں کر سکتا، عبادتیں نہیں کر سکتا ہے، لیکن تین عبادتیں ایسی ذکر کی ہے حدیث پاک کے اندر جن کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ، ان تین اعمال کا فائدہ مرنے والے کو ملتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ یعنی کوئی ایسی چیز کر کے گیا ہے جس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جیسے مثال کے طور پر مسجد بنا کر گیا تو مسجد بنا کر جانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، مدرسہ بنا کر گیا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے کہ جب تک اب مدرسہ رہے گا یا جب تک مسجد رہے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا، تو اس کو صدقہ جاریہ کہیں گے۔ اسی طرح کہا کہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا، بعد میں علم چھوڑ کر گیا، جیسے وہ خود عالم تھا تو علم لوگوں کو سکھا کر گیا یا کتابیں لکھ کر گیا، تو اب اس سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے وہاں تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے نیک اولاد چھوڑ کر گیا، وہ اولاد اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے یا ایصال ثواب کرتی رہتی ہے تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں وقف بھی آ سکتا ہے، یہ یہاں پر اس حدیث پاک کو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وقف بھی صدقہ جاریہ ہے۔ وقف آدمی کر کے چلا گیا، مسجد بنا کر چلا گیا، مسجد کو وقف کر کے گیا، یا مان لیجئے کہ پوری مسجد نہیں، مسجد کے لیے زمین ہی دی خالی اس نے، اس پر پھر بعد میں لوگوں نے چندہ وغیرہ کر کے مسجد بنا لی تو زمین بھی تو اس میں کام آئی، زمین کو وقف کیا، تو اب جب تک اس زمین پر مسجد رہے گی، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، لوگ عبادت کرتے رہیں گے، اس کو ثواب ملتا رہے گا وقف کرنے والے کو۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پوری مسجد بنا دیتا ہے تو اور زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح مدرسہ بنایا یا اس کے علاوہ کوئی اور وقف والی چیز ہے، جیسے مسافر خانہ یہ بھی وقف ہوتا ہے، مسافر خانہ لوگوں کے لیے وقف کیا، اب مسافر وہاں آئیں گے، وہاں ٹھہریں گے اور وہاں ان کی ضرورتیں پوری ہوں گی، تو اس طریقے سے اس کو بنانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب وقف کے معنی کیا ہوتے ہیں، وقف کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں وقف کے یہ معنی ہے کہ کسی شے کو اپنی ملک سے خارج کر کے خالص اللہ پاک کی ملک کر دینا، اس طرح کہ اس کا نفع بندگان خدا میں سے جس کو چاہے ملتا رہے۔ مطلب کیا ہوا کہ کوئی چیز وقف کرنے والا کسی چیز کو اپنی ملکیت سے نکال دے، جو چیز اس کی ملکیت میں ہو اس کو اپنی ملکیت سے نکال دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت کر دے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت کر دے کہ بندے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ جیسے مسجد کا معاملہ ہے، مسجد کے لیے زمین وقف کی، مطلب کیا ہوا کہ اس زمین کو اپنی ملکیت سے نکال دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت کر دیا، اور اللہ کے بندے اب اس سے فائدہ اٹھائیں گے، یعنی اس میں نماز پڑھتے رہیں گے، اس میں عبادت کرتے رہیں گے، تو یہ ہو گیا وقف۔ یہ تو مسجد ایک مثال ہے، دوسری چیزوں کو بھی اس پر سمجھا جا سکتا ہے۔ تو جو اس سے پتہ چلا کہ جو چیز وقف ہو جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہو جاتی ہے، پھر وہ کسی انسان کی ملکیت نہیں رہتی، وہ وقف کرنے والے کی بھی ملکیت نہیں رہتی، اور جن پر وقف کی گئی ہے ان کی بھی ملکیت نہیں۔ جیسے مسجد کے لیے زمین وقف کی تو اب وہ اس کی ملکیت سے زمین نکل گئی، اب وقف کرنے والا بھی اس کا مالک نہیں، اور جن لوگوں کے لیے وہ وقف کی گئی وہ بھی اس کے مالک نہیں ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر محلے والوں کے لیے وقف کی گئی ہے زمین، کے محلے والوں کے لیے مسجد بن جائے یہاں پر،
تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ محلے والے اس کے مالک ہو گئے. تو مسجد کا کوئی مالک نہیں، بلکہ جتنی بھی چیزیں وقف ہوتی ہیں اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا. وقف شدہ چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے. اور مسجد کو تو ویسے اللہ کا گھر کہا بھی جاتا ہے، مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت. اسی طرح مدرسہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت، اور بھی دوسری جو چیزیں وقف کی جاتی ہیں ان کا یہی حکم ہوگا. اب آگے کہتے ہیں کہ بہترین وقف کون سا ہے. کہتے ہیں وقف میں اگر نیت اچھی ہو اور وہ وقف کنندہ یعنی وقف کرنے والا اہل نیت یعنی مسلمان ہو، نیت والا ہونا چاہیے. کیونکہ کافر جتنی بھی اچھی نیت کرے اس کی نیت کا کوئی مطلب نہیں، جتنی بھی اچھی نیت کر لے اس کو کوئی ثواب ملنے والا ہی نہیں ہے. کافر ثواب کا اہل ہی نہیں اور کافر نیت کرنے کا اہل ہی نہیں. نیت کس کی معتبر ہوگی؟ ایمان والے کی نیت معتبر ہوگی. ایمان ہونا چاہیے، مسلمان ہو، اس کی نیت کا اعتبار ہے، اس کی نیت دیکھی جائے گی. اگر اچھی نیت ہے تو اس کو ثواب ملے گا. تو اچھی نیت کرے، مسلمان ہے، اچھی نیت کرے تو مستحق ثواب ہے، یعنی پھر اس کو ثواب ملے گا، وہ ثواب کا حقدار ہوگا. وقف ایک صدقہ جاریہ ہے. مطلب کیا؟ اچھی نیت کی، خلوص و للہیت، ثواب حاصل کرنے کے لیے ہی وقف کیا ہے، دکھاوے کے طور پر وقف نہیں کیا. ریاکاری کے طور پر اگر وقف کرے گا، دکھاوے کے طور پر، تو ثواب نہیں ملے گا. دکھاوے کے طور پر تو کوئی بھی عبادت کی جائے اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. وقف ایک صدقہ جاریہ ہے، جاری صدقہ ہے، یعنی اس کا ثواب جاری رہتا ہے، اس کے ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے. کہ واقف یعنی وقف کرنے والا ہمیشہ اس کا ثواب پاتا رہے گا، جیسے میں نے ابھی عرض کیا. اور سب میں بہتر وہ وقف ہے جس کی مسلمانوں کو زیادہ ضرورت ہو اور جس کا زیادہ نفع ہو. جیسے مثال کے طور پر مسجد بنانے کی زیادہ ضرورت ہے، مسجد وہاں پر موجود نہیں اس علاقے میں، تو پھر مسجد بنانا ہی زیادہ بہتر ہوگا. ابھی مسجد بنانے کی ضرورت ہے اور مسافر خانہ بنانے لگ گیا، جبکہ مسافر خانے کی وہاں پر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یا مسافر خانے کی ضرورت مسجد کے مقابلے میں کم ہے، تو پہلے مسجد بنانی چاہیے. اور مسجد میں فائدہ بھی زیادہ ہے. مسجد بنائیں گے تو مسجد میں 5 وقت نماز ہوگی، اور مسافر خانے میں ضروری تھوڑی ہے کہ ہر وقت وہاں پہ مسافر آتے رہیں گے، کبھی آئے گا کبھی کوئی نہیں بھی آئے گا. مسافر تو معاملہ یہ رہتا ہے نا، کبھی آئے کبھی نہیں بھی آئے. تو مسافر خانے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے مسجد کے مقابلے میں. تو اگر مسجد کی ضرورت ہو تو پہلے مسجد بن. تو جس چیز کی زیادہ ضرورت ہو وہ وقف بہتر ہے، اور جس میں زیادہ نفع ہو. مثلا کتابیں خرید کر کتب خانہ بنایا اور وقف کر دیا کہ ہمیشہ دین کی باتیں اس کے ذریعے سے معلوم ہوتی رہیں گی، تو یہ بھی بہت اچھا وقف ہے. اور اگر وہاں مسجد نہ ہو اور اس کی ضرورت ہو تو پھر مسجد بنانا بہت ثواب کا کام ہے. اور تعلیم علم دین کے لیے مدرسے کی ضرورت ہو، یعنی مثال کے طور پر اس علاقے میں مسجدیں تو بہت ساری ہیں، جیسے ہمارے علاقے میں مسجدیں تو بہت ساری ہیں لیکن مدرسے بہت کم ہیں، اور کہیں پر مدرسے کی ضرورت ہو، علم دین کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے مدرسے کی ضرورت ہو، تو مدرسہ قائم کر دینا اور اس کی بقا کے لیے جائیداد وقف کر دینا کہ ہمیشہ مسلمان اس سے فیض پاتے رہیں، اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں، یہ نہایت اعلیٰ درجے کا نیک کام ہے، بہت اچھا کام ہے، بہت ثواب کا کام ہے. یعنی کیا مطلب ہے کہ مدرسہ، صرف مدرسہ بنا دینا یہی مطلب ثواب کا، یہ تو ثواب کا کام ہے یقیناً، مدرسہ قائم کر دینا بھی ثواب کا کام ہے. لیکن آج کل مدرسوں کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، دارالعلوم کے حالات کیسے، ان کو ادھر ادھر دوڑ کر، تگ و دو کر کے، محنت و مشقت کر کے چندہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے مدرسے چل پاتے ہیں، زکوٰۃ لیتے ہیں، صدقات لیتے ہیں، خیرات لیتے ہیں، تب مدرسے چل پاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ مدرسہ بھی قائم کیا جائے اور اس کے ساتھ اس کی آمدنی کا کوئی ذریعہ بھی کر دیا جائے، کوئی جائیداد بھی اس پر وقف کر دی جائے کہ جس کی آمدنی کے ذریعے وہ مدرسہ چلتا رہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس بہت بڑی زمین ہے، تو اس زمین کا ایک حصہ وہ مدرسے کے لیے وقف کر دے اور دوسرا حصہ جو ہے اس طور پر وقف کرے کہ اس کی جو کچھ بھی آمدنی ہو وہ مدرسے پر خرچ کی جائے. مثال کے طور پر کسی کو وقف کر دیا کہ اس میں مکان بنا دیے جائیں، اس میں کچھ اور چیز بنا دی جائے، جس کی آمدنی ہو وہ اس کو کرائے پر چلایا جائے، اور جو کچھ بھی کرایہ حاصل ہو، جو بھی آمدنی ہو، اس کو مدرسے میں لگایا جائے اور مدرسے کی ضرورتیں اس کے ذریعے سے پوری کی جائے. تو مدرسے کے لیے آسانی ہو جائے گی، پھر ان کو چندہ وغیرہ نہیں کرنا پڑے گا، یا کرنا پڑے گا تو کم کرنا پڑے گا، زیادہ نہیں کرنا پڑے گا. تو اس طرح آمدنی کا ذریعہ کر دینا چاہیے. اب وقف کے شرائط اور اس کے احکام بیان کرتے ہیں. وقف چونکہ ایک قسم کا نفلی صدقہ ہوتا ہے، لہٰذا تمام وہ شرائط جو نفلی صدقات میں ہیں یہاں بھی معتبر ہیں، اور ان کے علاوہ بھی شرطیں ہیں. وقف کی شرطیں یہ ہیں: پہلے نمبر پر واقف کا عاقل ہونا، عقل کا اس کی سلامت ہونا. اگر کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، 1000 مرتبہ بولے کہ میں نے میری یہ زمین کو وقف کیا، میں نے میری فلاں چیز کو وقف کیا، وہ چیز وقف نہیں ہو سکتی.
وقف صحیح ہونے کے لیے وقف کرنے والے کا عقل مند ہونا ضروری ہے، یعنی اس کی عقل کا سلامت ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 بالغ ہونا، نابالغ اور مجنون نے وقف کیا تو یہ وقف صحیح نہیں ہوا۔ تیسرے نمبر پر آزاد ہونا، غلام نے وقف کیا تو یہ وقف صحیح نہیں ہوا۔ اسلام شرط نہیں، لہٰذا کافر ذمی کا وقف بھی صحیح ہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں کافر کے ساتھ، کافر بھی وقف کر سکتا ہے لیکن کافر کے ساتھ ذمی ہونے کی شرط لگائی گئی ہے کہ کافر ہو لیکن کیسا ہو، ذمی ہو، مطلب اسلامی حکومت میں رہتا ہو، اسلامی ملک میں رہتا ہو اور اسلامی حکومت کو وہ ٹیکس ادا کرتا ہو۔ تو ایسا ذمی کافر اگر کوئی چیز وقف کرتا ہے تو وہ وقف ہو جائے گی، اس کا وقف درست ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی حربی کافر ہے، ذمی کافر نہیں ہے، تو حربی کافر اس کے لیے یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ دارالاسلام میں نہیں رہتا، اسلامی حکومت میں نہیں رہتا، یا دارالاسلام میں تو رہتا ہے لیکن فی الحال اسلامی حکومت موجود نہیں ہے۔ جیسے ہمارا ملک ہندوستان، تو ہمارے ملک ہندوستان میں ابھی فی الحال اسلامی حکومت نہیں ہے، پہلے رہ چکی ہے لیکن ابھی اسلامی حکومت نہیں۔ ہندوستان دارالاسلام ہے۔ کس اعتبار سے دارالاسلام ہے؟ دارالاسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو فی الحال اسلامی حکومت ہو یا پہلے کبھی اسلامی حکومت رہی ہو اور فی الحال اسلام پر عمل کرنے میں پورے طور پر پابندی نہ ہو، تو اس کو دارالاسلام کہیں گے۔ تو ہمارا ملک اگرچہ فی الحال اسلامی حکومت نہیں ہے لیکن پہلے رہ چکی ہے اور فی الحال اسلام پر عمل کرنے میں پابندی نہیں ہے، تو ہمارا ملک بھی دارالاسلام ہوا۔ لیکن فی الحال اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے اب کفار جو یہاں رہتے ہیں وہ نہ ذمی ہو سکتے ہیں نہ مستعمر ہو سکتے ہیں۔ ذمی مطلب جو اسلامی حکومت کو ٹیکس ادا کرے، تو اس کا بھی تعلق اسلامی حکومت سے ہے۔ اسلامی حکومت اور اسلامی بادشاہ ہے ہی نہیں ابھی فی الحال، جمہوری حکومت ہے، سیکولر حکومت ہے، اور کوئی مستعمر بھی نہیں ہو سکتا۔ مستعمر کا مطلب یہ ہے کہ جو کافر اسلامی حکومت میں امان طلب کر کے رہے، یعنی حکومت کی طرف سے اس کو یہ گارنٹی دی جائے کہ تم ہمارے ملک میں رہو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ جیسے کہ اس زمانے میں ویزا ہوتا ہے، ویزا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے ملک میں جائیں تو ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ یہ ویزا ایک طرح کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہم ان کے ملک میں جا رہے ہیں، وہ ہماری حفاظت کریں گے، وہ گورنمنٹ، وہاں کی گورنمنٹ ہماری حفاظت کرے گی، وہ خود اس کی اجازت دیتی ہے ہمیں، وہاں آنے کی اجازت اسی شرط پر ہوتی ہے کہ ہم اس کی مطلب وہ ویزا ہمیں ملتا ہے کہ وہ امان کا ایک طریقے سے پروانہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے ملک میں محفوظ رہ سکیں۔ تو اس کے لیے بھی اسلامی حکومت ضروری ہے، تو مستعمر بھی نہیں ہو سکتا ہے، ذمی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں کے جو کفار ہیں وہ حربی ہیں، تو وہ اگر حربی کفار وقف کریں گے تو وہ وقف نہیں ہوگا۔ حربی کفار کا وقف کرنا درست نہیں ہے، حربی کفار وقف کے اہل نہیں ہیں، یعنی یہاں کے ہندوستان کے کفار وقف کریں گے تو وہ وقف صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر 4 وہ کام جس کے لیے وقف کرتا ہے فی نفسی ہی ثواب کا کام ہونا چاہیے، جیسے مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، مسافر خانہ بنانا، یہ جس بھی چیز کے لیے وقف کر رہا ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ ثواب کا کام ہونا چاہیے، یعنی واقف کے نزدیک بھی وہ ثواب کا کام ہو اور حقیقت میں بھی ثواب کا کام ہو۔ جیسے مسجد بنانا یہ حقیقت میں تو ثواب کا کام ہے، اس کے گمان کے مطابق بھی یہ ثواب کا کام ہونا چاہیے۔ اب مسلمان ہے تو وہ تو اس کو ثواب کا کام سمجھے گا ہی ہے، بھائی مسجد تو ہر کوئی جانتا ہے کہ مسجد میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، مسجد بنانا ثواب کا کام ہے، تو حقیقت میں بھی ثواب کا کام ہے، اور مسلمان ہے تو اس کا عقیدہ بھی یہ ہوگا کہ یہ ثواب کا کام ہے۔ اگر ثواب کا کام نہیں ہے تو پھر وقف صحیح نہیں ہوگا، ٹھیک۔ مثلا کسی ناجائز کام کے لیے اس نے وقف کیا، تو اب یہ ظاہر سی بات ناجائز کام کے لیے وقف کرے گا تو گناہ ہو جائے گا۔ اور اگر واقف کے خیال میں وہ نیکی کا کام ہو مگر حقیقت میں وہ ثواب کا کام نہ ہو تب بھی وقف صحیح نہیں۔ آدمی سمجھ رہا ہے، گمان کر رہا ہے کہ یہ اس میں ثواب ہونا چاہیے، جبکہ حقیقت میں اس میں کوئی ثواب نہیں، وہ ثواب کا کام ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اب جب وہ وقف کرے گا تو یہ وقف صحیح نہیں ہوگا۔ اور اگر واقع میں وہ ثواب کا کام ہے، یعنی حقیقت میں وہ ثواب کا کام ہے مگر واقف کے اعتقاد میں وہ ثواب کا کام نہیں ہے، یعنی واقف اس کو ثواب کا کام سمجھتا نہیں ہے، جب بھی وقف صحیح نہیں ہوگا۔ یعنی دونوں چیزیں ضروری جو اوپر بیان کی گئی ہے کہ وہ کام حقیقت میں بھی ثواب کا کام ہونا چاہیے، اور اس کے گمان میں اور اس کے اعتقاد میں، اس کے عقیدے میں بھی وہ ثواب کا کام ہونا چاہیے، تب جا کے وقف صحیح ہوگا۔ لہٰذا اگر نصرانی نے، یعنی اگر کسی عیسائی نے بیت المقدس پر کوئی جائیداد وقف کی کہ اس کی آمدنی سے اس کی مرمت کی جائے یا اس کی تیل بتی میں صرف کی جائے تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، کیونکہ دیکھیں بیت المقدس پر کوئی جائیداد وقف کرنا، بیت المقدس مسجد اقصی، تو یہ تو ثواب کا کام ہے حقیقت میں، اور نصرانی ہے، عیسائی ہے، تو وہ بھی اس کا ادب و احترام کرتا ہے،
عیسائی بیت المقدس کا ادب و احترام کرتا ہے، یہودی بھی کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں، یعنی عیسائی، یہودی اور مسلمان سب کے لیے وہ جو جگہ ہے بیت المقدس وہ قابل احترام ہے، وہ احترام کی جگہ ہے۔ تو عیسائی نے وقف کیا ہے بیت المقدس پر جائیداد کو، اور اس لیے کہ اس کی جو بھی آمدنی ہوگی اس سے بیت المقدس کی مرمت کی جائے گی، ریپیئرنگ کا کام کیا جائے گا، یا اس میں تیل بتی روشنی وغیرہ کا اس کے ذریعے سے انتظام کیا جائے گا۔ تو یہ حقیقت میں بھی ثواب کا کام ہے اور اس کے اعتقاد میں بھی ثواب کا کام ہے، کیونکہ عیسائی بھی تو اس کو نیک کام سمجھ رہا ہے، ثواب کا کام سمجھ رہا ہے، تو یہ وقف درست ہو جائے گا۔ یا یوں وقف کیا کہ ہر سال ایک غلام خرید کر آزاد کیا جائے، یا مساکین، اہل ذمہ یا مسلمین پر صرف کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ یعنی ایک غلام خرید کر آزاد کیا جائے، اور یا یہ کہ مساکین، اہل ذمہ جو ذمی ہیں، اہل ذمہ مطلب جو ذمی ہیں، ذمیوں میں جو غریب ہیں، یعنی وہ کفار جو اسلامی حکومت میں رہتے ہیں، ٹیکس ادا کر کے رہتے ہیں، ان میں جو غریب ہیں ان پر خرچ کیا جائے، یا مسلمانوں پر خرچ کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ یہ بھی فی نفسہ ہی نیک کام ہے اور یہ سمجھتا بھی ہے نیک کام اس کو۔ اور اگر گرجا گھر یا بت خانے کے نام پر وقف کیا، گرجا گھر سمجھتے ہیں چرچ، جو عیسائیوں کا عبادت خانہ ہوتا ہے وہ گرجا گھر، یا بت خانہ مطلب مندر جہاں پہ بت رکھے جاتے ہیں، مورتیاں، ان کے نام پر کسی نے وقف کیا کہ اس کی مرمت کی جائے، یا چراغ بتی میں صرف کیا جائے، یا حربیوں پر صرف کیا جائے، حربی کفار پر صرف کیا جائے، تو یہ وقف باطل ہے، کہ یہ ثواب کا کام ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو گناہ کا کام ہے۔ یہ گناہ کا کام ہوگا نا کہ کوئی چیز اس لیے، کوئی جائیداد اس لیے دے رہا ہے کہ اس کی جو بھی آمدنی ہو وہ مندر میں لگائی جائے، یا اس کی جو بھی آمدنی ہو وہ چرچ میں لگائی جائے، یا بت خانے میں لگائی جائے، تو یہ ثواب کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ وقف درست ہوگا؟ یہ وقف درست نہیں، بلکہ یہ وقف ہی باطل مطلب اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اور اگر نصرانی نے، کوئی عیسائی ہے، اس نے حج اور عمرہ کے لیے وقف کیا، جب بھی وقف صحیح نہیں، کہ اگرچہ یہ حقیقت میں ثواب کا کام ہے، مطلب کوئی جائیداد وقف کی کہ حج اور عمرہ کے لیے جو بھی آئیں گے جائیں گے، حاجی ہیں، عمرہ کرنے والے، ان کی جو بھی ضرورت ہے اس میں اس کی آمدنی خرچ ہوتی رہے گی، تو یہ ثواب کا کام تو ہے، حقیقت میں یہ بڑا ثواب کا کام ہے، مگر اس کے اعتقاد میں ثواب کا کام نہیں ہے، اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اس میں ثواب ہے، وہ مانتا ہی نہیں، حج عمرے کو مانتا ہی نہیں ہے، تو اس کو ثواب کا کام بھی نہیں مانتا ہے، پھر بھی خرچ کر رہا ہے۔ تو وہ دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے، حقیقت میں بھی وہ ثواب کا کام ہونا چاہیے، اور وقف کرنے والے کے اعتقاد میں بھی وہ ثواب کا کام ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر حقیقت میں جو حج عمرہ کے لیے وہ جائیداد وقف کر رہا ہے، تو حقیقت میں تو وہ ثواب کا کام ہے، لیکن اس کے اعتقاد میں، اس کے عقیدے میں وہ ثواب کا کام نہیں ہے۔ اب آگے ہے کہ وقف کے وقت وہ چیز واقف کی ملکیت ہو۔ پانچویں شرط بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ وقف کر رہا ہے، اور جس چیز کو وقف کر رہا ہے، وقف کرتے وقت وہ چیز اس کی ملکیت میں ہونی چاہیے اسی وقت، بعد میں ملکیت میں آئے یا پہلے ملکیت میں تھی، وقف کرتے وقت ختم ہو گئی تو وقف نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے، بنیادی طور پر یہ چیز ہے کہ جس چیز کو وہ وقف کر رہا ہے، واقف کا، اس کا مالک ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ مالک ہی نہیں ہے تو پھر وہ وقف کرنے کا حق ہی نہیں رکھتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر زید وقف کرنا چاہتا ہے زمین کو، وہ زمین یہاں پر موجود ہے، مثال کے طور پر یہ زمین موجود ہے، اس زمین کو زید وقف کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ زمین زید کی ملکیت ہی میں نہیں ہے، وہ تو خالد کی ملکیت میں، تو خالد کی ملکیت کی زمین کو یہ کیسے وقف کر سکتا ہے؟ اب وہ یہ لوگوں کو کہے کہ میں وقف کرتا ہوں، میں بعد میں اسے خرید لوں گا، بعد میں خریدنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، پہلے خریدے پھر وقف کرے، پہلے خریدے گا تو مالک ہو جائے گا، پھر وہ وقف کر سکتا ہے۔ ابھی خریدا نہیں ہے، بس خریدنے کی بات ہوئی ہے یا خریدنے کا وعدہ کر رہا ہے، کہتا ہے کہ میں خرید لوں گا بعد میں، تو اس طریقے سے وقف نہیں ہو پائے گا۔ کہتے ہیں اگر وقف کرنے کے وقت اس کی ملک نہ ہو، بعد میں ہو جائے تو وقف صحیح نہیں، جو میں نے ابھی مثال دی۔ مثلا ایک شخص نے مکان یا زمین غصب کر لی تھی، یعنی کسی کے پاس سے زمین کو چھین لیا تھا یا مکان کو چھین لیا، یعنی اس کی اجازت کے بغیر لے لیا تھا اور اس کو ناگوار تھا، تو اسے وقف کر دیا بعد میں، پھر مالک نے اس کو خرید لیا، مالک سے اس کو خرید لیا اور ثمن بھی ادا کر دیا، اس کی قیمت، اس کے دام بھی ادا کر دیے، تو ایسی صورت میں وقف صحیح نہیں ہوگا۔ یا کوئی چیز دے کر مالک سے مصالحت کر لی، اس کے بدلے میں کوئی چیز اس کو دے کر اس سے صلح کر لی، تو اگرچہ اب مالک ہو گیا ہے مگر وقف صحیح نہیں، کہ وقف کرتے وقت وہ مالک نہیں تھا۔ مثال کے طور پر زید نے خالد کی زمین کو چھین لیا، تو چھیننا تو حرام ہے، کسی کی زمین کو چھیننا حرام ہے، اور اس طریقے سے کوئی چیز چھینی جائے تو چھیننے والا اس کا مالک نہیں ہوتا ہے، تو غصب کر لی، کسی کی زمین کو چھین لیا، اب اس کو وقف کر رہا ہے اور اس نے وقف کر دیا،
تو ظاہر سی بات ہے جو چیز اس نے غصب کی وہ اس کا مالک نہیں ہے تو وقف صحیح نہیں ہوا۔ اب اگرچہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں ابھی اس کی قیمت ادا کر کے اس کے پاس سے خرید لیتا ہوں، اور اس نے بعد میں ایسا کیا بھی، یعنی زید نے خالد کو زمین کی قیمت دے دی بعد میں کہ وہ جو زمین میں نے تمہارے پاس سے چھین لی تھی، لو اس کے پیسے جو قیمت بنتی وہ لے لو، اور وہ بھی راضی ہو گیا، خالد بھی راضی ہوگا، خالد کو اس نے جتنے اس کے 10 لاکھ 20 لاکھ جو بھی بنتے تھے وہ دے دیے۔ تو اب زید نے جب پیسے دے دیے تو وہ مالک ہو گیا پھر، لیکن کب ہوا؟ بعد میں ہوا، جب وقف کر رہا تھا تب وہ اس کا مالک نہیں تھا۔ یا مان لیجئے کہ اس کی قیمت نہیں دی بلکہ کچھ دوسری چیز دے کر اس پہ صلح کر لی، مثال کے طور پر زمین غصب کی تھی تو اس نے کہا کہ تمہاری زمین میں نے غصب کی ہے، تمہاری زمین میں نے چھین لی ہے، ایک کام کرو کہ میرا مکان فلاں جگہ پر ہے، وہ مکان تم رکھ لو، یہ زمین مجھے دے دو اس کے بدلے میں، یعنی ہم دونوں اس طریقے سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، یہ مصالحت کر لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ مکان میں لے لیتا ہوں، یہ زمین تم لے لو، تو وہ زمین کا مالک ہو جائے گا۔ تو یہ بعد میں مالک ہو رہا ہے، پہلے جب وقف کر رہا تھا تب وہ اس کا مالک نہیں تھا، تو یہ وقف صحیح نہیں ہے۔ تو بات واضح ہو گئی کہ وقف کرتے وقت اس کا مالک ہونا ضروری ہے۔ یہ 5 شرطیں یہاں پر مکمل ہوئی، ابھی اور شرطیں اس میں باقی ہیں، تقریباً 11 شرطیں، 11 شرطیں اس میں بیان کی گئی ہے، اور پھر آخر میں وقف کا حکم بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔